السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 247 and 248۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ قاف کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، حرف مدہ ہے، اس لیے قاف کو ایک الف جتنا لمبا پڑھیں گے اور اس کو پر پڑھیں گے، موٹا بھی پڑھیں گے۔ نون کے اوپر غنہ کرتے ہوئے لام سے ملائیں گے، لام کو موٹا پڑھیں گے۔ غنہ یعنی آواز ناک میں جائے گی اور ایک حرکت کے برابر ٹھہر کر پڑھا جائے گا۔ ان اللہ، دال کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے، قد بعث لکم طالوت ملکا۔ وقف کرنے کی صورت میں کیف کے اوپر دو زبر ہے نا، ایک زبر پڑی جائے گی۔ اب لام کو ہم نے 3 الف جتنا لمبا کرنا ہے، نون کے اوپر غنہ کرتے ہوئے نون کو 1 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال۔ یہاں لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے۔ اب زبر سے جیسی آواز نہیں لام کی بنے گی، جیسے لام زبر لا پڑھا جاتا ہے نا، لیکن ساتھ یا ساکن آ گئی تو آواز بنی لئی۔ علینا ونحن احق بالملک منہ۔ یہاں پر ہم نے یا کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، کیونکہ حمزہ ہے نا، حمزہ ساکن ہے، تو یا کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ یہاں پر ہم نے احفا کیا، دیکھیں بسطتن نہیں پڑھا، تن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ اب حروف احفا کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ حروف احفا 15 ہیں، جن میں تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کیف، یہ حروف شامل ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد ہے فا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب تن نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اب اللہ کی لام کو یہاں موٹا پڑھا جائے گا۔ ویسے تو لام کی آواز موٹی نہیں ہوتی، لیکن جو لفظ ہے نا اللہ، اس میں یہ جو درمیان والی لام ہے، یہ کچھ جگہوں پر موٹا اس کو پڑھتے ہیں اور کچھ جگہوں پر اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ موٹا کہاں پڑھتے ہیں؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو اس لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگر اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر یہ لام باریک پڑھی جاتی ہے۔ شین کے اوپر مد ہے، اس مد کو 5 الف جتنا لمبا پڑھیں گے۔ نون یہاں پر خاموش ہو جائے گا، میم کو غنہ کرتے ہوئے یا سے ملائیں گے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اب یہاں ہم نے واسع، جب تنوین ادا کرنی ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کرنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ حروف ہلکی 6 ہیں اور ان میں حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں تنوین کے بعد عین ہے تو ہم نے واسع علیم نہیں پڑھنا،
ان پہ رکنا نہیں ہے، اس کو جلدی سے تنوین کو ادا کرنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ واللہ واسع علیم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. اب یہاں پر کوئی علامت نہیں ہے وقف کی، لیکن اگر سانس ٹوٹ جائے، رکنا پڑے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ واپس جانا ہے، ایک یا دو الفاظ پیچھے سے ملا کر پڑھے جائیں گے. فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ. یہاں ہم نے دیکھا نون خاموش ہے کیونکہ یا مشدد ہے، یا حروف یرملون میں شامل ہے. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو نون کی آواز خاموش ہو جائے گی. یرملون حروف کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ کہ نون کی آواز ختم ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ جو متحرک حرف ہے، جیسے یہاں پر حمزہ ہے، اس کو ہم نے یا سے ملانا ہے تو غنہ کرتے ہوئے. یرملون حروف میں دو حروف ایسے ہیں، لام اور را، جن کے اوپر غنہ نہیں کیا جاتا. باقی جو چار حروف ہیں وہ غنہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملایا جائے گا. جیسے یہاں ہم نے پڑھنا ہے نا تو این یاتیا نہیں پڑھ لینا. این الف کو جب یا سے ملانا ہے تو غنہ کرنا ہے، پھر یا کو لمبا نہیں کرنا. یہ جو الف ہے اس کے اوپر جزم آ گئی تو اب یہ حمزہ ہے، اب یا کو ہم نے حمزہ سے ملانا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا. این یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ. جب تا کو میم سے ملایا تو غنہ کیا، لیکن جب میم کو را سے ملانا ہے تو غنہ نہیں کرنا، کیونکہ را اور لام کے اوپر غنہ نہیں ہوتا یرملون حروف میں. تو ہم نے پڑھنا ہے فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک. را کو موٹا پڑھا جائے گا. دونوں میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے. تا کو میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ ہے، میم کو میم سے ملاتے ہوئے بھی غنہ کرنا ہے. پھر یہاں میم کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے، اس کو ایک الف جتنا لمبا بھی کریں گے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. گول تا کے اوپر اگر وقف آ جائے تو تا خاموش ہو جاتی ہے، سائلنٹ ہو جاتی ہے اور یہ ہا کی آواز دے گی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. صدق اللہ العظیم.